آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی سے طہارت کر لی تب بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کیا جائے۔ ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی جب نجاست مخرج کے آس پاس سے 1 درہم سے زیادہ نہ پھیلی ہو۔ اگر 1 درہم سے زیادہ پھیل گئی، پخانہ اور پیشاب 1 درہم سے زیادہ پھیل گیا، تو پھر ڈھیلوں سے استنجا کافی نہیں ہوگا بلکہ پانی سے دھونا پڑے گا۔ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ بھی ڈھیلے کے حکم ہیں، ان سے بھی بلا کراہت استنجا جائز ہے۔ پرائی دیوار سے استنجے کے لیے ڈھیلا لینا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ مکان اس کے کرائے میں ہو۔ ہڈی، کھانے، گوبر، پکی اینٹ، ٹھیکری، شیشہ، کوئلہ، جانوروں کے چارے اور ہر ایسی چیز سے استنجا کرنا مکروہ اور منع ہے جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہو، اگرچہ اس کی قیمت 1 آدھ روپیہ بھی ہو۔ ان چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے، اس میں کراہت ہے۔ کاغذ سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے، اگرچہ کاغذ کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی نہ بھی ہو، اگرچہ کسی کافر ابو لہب وغیرہ کا نام لکھا ہو تو بھی اس کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے۔ بلا ضرورت پانی کے ہوتے ہوئے ٹشو پیپر سے بھی استنجے کی ممانعت ہے، اس میں کراہت ہے کہ اس میں خواہ مخواہ کی فضول خرچی ہے۔ ہاں اگر پانی نہیں ہے تو پھر ٹشو پیپر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے، نہیں ہے، کام نہیں کرتا، تو پھر بلا کراہت دائیں ہاتھ سے بھی استنجا ہو سکتا ہے۔ پیشاب کے بعد جس آدمی کو یہ احتمال ہو کہ پیشاب کا کوئی قطرہ ابھی گرے گا تو اس پر استبراء واجب ہے۔ استبراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کرنا جس سے رکا ہوا پیشاب کا قطرہ گر جائے، اور یہ استبراء ٹہلنے سے بھی ہوتا ہے، زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے بھی ہوتا ہے، دائیں پاؤں کو بائیں پر رکھ کر بائیں کو دائیں پر رکھ کر دباؤ دینے سے بھی استبراء ہو جاتا ہے، کھنکھارنے سے بھی ہو جاتا ہے، لیٹنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ استبراء اس وقت تک کرے جب تک دل مطمئن نہیں ہو جاتا۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے یا کوئی شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ پیشاب کر لیتے ہیں، پیشاب کرنے کے کچھ دیر بعد ان کو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا، تو وہ لوگ اس وقت تک وضو نہ کریں جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ اب پیشاب کا قطرہ نہیں گرے گا۔ وہ ٹہل کر دیکھ لیں، پاؤں زمین پر مار کر دیکھ لیں، رکوع کی حالت میں جھک کر دیکھ لیں یا کھنکھار کر دیکھ لیں، جب مطمئن ہو جائیں کہ اب پیشاب کا قطرہ نہیں آئے گا اس کے بعد وضو کرنا شروع کریں، ورنہ اگر وضو انہوں نے پہلے کر لیا پھر پیشاب کا قطرہ آ گیا تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ مرد کے لیے یہ حکم استبراء کا ہے، عورتیں طہارت سے فارغ ہونے کے تھوڑے سے ہی وقفے کے بعد وضو کر سکتی ہیں۔